اب ہمارے ہاں کیا ہوتا، 4 عورتیں بیٹھ جاتی ہیں نا، وہ ایک دوسرے کی پلستر اکھیڑتی ہیں، وہ جی میں فلاں محلے سے آئی ہوں، لڑائی دیکھ کے آئی ہوں، اور جو گھر بیٹھی ہیں وہ چٹنی اور لگا کے کہتی ہیں ہاں کل بھی ہوئی تھی۔ بھائی اللہ کے بندو، آپ نے کسی کی لڑائی سنا کر بل دینا؟ آپ مدینے والے کا اتنی دیر ذکر کریں۔ آقا فرماتے ہیں جب 2 یا 4 آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو صرف دنیا کی ہو، دنیا کے اسباب کی ہو، دنیا کے مال و متاع کی ہو، دنیا کے نفع کی ہو، دنیا کی زینت کی ہو، صرف دنیا ہو، یہ بات میری غور سے سنیں۔ آپ بات کر رہی ہیں کپڑے کی، بڑا سونا کپڑا، 4 گھنٹے گزر گئے، آپ کا صدق اللہ ہوا ہی کوئی نہیں، 4 گھنٹے گزر گئے۔ اب سوچنے کی بات، کچھ دیر تو اللہ اللہ کر لو، کوئی بری نہیں ہے بات، کپڑا خریدنا بیٹی کے لیے خریدنا پڑتا، اللہ نے منع نہیں کیا، مگر اللہ چاہتا ہے تھوڑی دیر، جتنی زبان تو نے میری ملی ہے تجھے، وہ تو نے ان کی خاطر ہلائی ہے، میری خاطر تو نہیں ہلائی نا۔ آپ کا بچہ بولے، ماما کہے، واری واری جائیں، قربان ہو جائیں، اور بندہ اس کا بولے اللہ اللہ، بتائیں اس کی رحمتیں کتنی قربان ہوتی ہوں۔ ہم نے گھروں میں نا یہ ساری تکلیفوں کے پورے ڈیکوریٹ کیے ہوئے، جالے لگائیں، یہ چگلی کا جالا، یہ فلاں کا جالا، تو جب ڈیکوریشن ایسی کرنے کے بجائے ہم جالے لگا لیں حسد کا، کینہ کا، بغض کا، نفرت کا، ایماندار سے میری بہنیں بولیں، رحمت محسوس ہوگی نہیں، بو آئے گی۔ سینکڑوں عورتیں میرے پاس پریشانیاں لے کے آتی ہیں، میں چاہتا ہوں آج آپ کو پریشانی کا حل بتا دوں، بات چیزیں آپ کو کیمرے کے سامنے بتا دوں گا، بات چیزیں آپ کے سوال پہ بتا دی جائیں گی۔ اب آتے ہیں آگے، موسیٰ علیہ السلام، میرے بیٹے میں نے آپ کو بڑی دفعہ منع کیا، بہت دفعہ منع کیا کہ آپ اونچی آواز میں گفتگو نہ کیا کریں، آج میں نے یہ ریکارڈ بھی کروا دیا تاکہ سننے والوں کو پتا ہو کہ قادری صاحب تہذیب دیتے ہیں، تمیز دیتے ہیں، روکنے والا تو نہیں ہے نا بیٹے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ۔ اب آ جائیں اگلی بات، ہمارے ہاں عورتیں کیا کرتی ہیں، وظیفہ لے جاتی ہیں، 4 دن پڑھا، 8ویں دن میرے پاس آ جاتی ہیں، اور وہ کیا لے کے جاتی ہیں، اللہ کا نام۔ مجھے کیا آ کے بتاتی ہیں کہ جی وظیفہ بڑا پڑا ہے، بیٹی کا رشتہ بھی نہیں ہوا، وہ جو آتے تھے وہ بھی آنے بند ہو گئے، وہ بھی بند ہو گئے، نوکری بچے کو مل رہی تھی وہ بھی چھوٹ گئی۔ میں نے آج تک ایسی عورت نہیں دیکھی جس نے مجھے یہ بتایا ہو قادری صاحب آپ کا وظیفہ پڑھنے سے مجھے بخار ہو گیا ہو، مجھے بخار ہو گیا یا مجھے کھانسی لگ گئی، نہیں، اللہ کا نام برکت دیتا ہے، اذیت نہیں دیتا۔ ایک شخص آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا سونے ایک عرض ہے، فرما کیا؟ نوجوان تھا، اس نے کہا میرے گھر میں میرا چھوٹا بھائی ہے، ہٹا کٹا کام نہیں کرتا، تو میں ہی کماتا ہوں، میں ہی لاتا ہوں، تو مجھے بڑی تکلیف ہے، وہ کام کیوں نہیں کرتا؟ یہ بات سن کر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اس بچے کے صدقے اللہ تجھے رزق دے رہا ہے۔ یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ ہمارے لیے اس کی رحمتیں لانے کا صدقہ ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ بہت زیادہ۔ اب میں وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بتاتا ہوں، سکون، دل کا چین، دل کی راحت۔ سب سے پہلے میری بہنیں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اپنے دل کو چگلی سے بچائیں۔ کس سے بچائیں؟ یہ بڑی پسندیدہ ڈش ہے۔ اس چگلی کے اوپر بادام لگے ہوتے ہیں، حسد کے، کینہ کے، بغض کے، یہ بڑا ڈیکوریٹ پیزا ہوتا ہے۔ میرے پاس بیٹھنا آرام سے بیٹھے ورنہ پیچھے چلے جا بیٹا، یہ سارا کچھ ہوتا۔ اس بیٹی کو پیچھے کر دیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، آپ سارے پیچھے چلے جائیں پلیز، میرا ذہن بڑا منتشر آپ نے کر دیا، پیچھے چلے جائیں، فاصلے پہ بیٹھے نا، فاصلے پہ بیٹھے،
اب ذرا صرف میری طرف دیکھتے رہیں، سنتے رہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ جو آپ نے ڈش کھانی ہے، چمچہ بھی آپ کا اور ماشاءاللہ منہ بھی آپ کا، تو یقین سے بتائیں کہ جب اس طرح کے رنگ برنگے میوے لگے ہوں گے، چگلی کا بادام، حسد کے میوے، جی کسی کا کھانا خراب کرنے کے اوپر مربے، یہ کھانے سے آپ کو پیٹ میں پرابلم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی قصور کس کا؟ یہی باتیں اللہ نے صدیوں پہلے منع کی تھی. آقا دو جہاں علیہ السلام کو فرمایا محبوب اپنے ماننے والوں سے فرما دیں کہ دنیا کی چمک، دنیا کا مکر و فریب، دنیا کا حسد، کینہ، بغض، ان سے اس دل کو بچا کے رکھنا. اس من کو چمکانا ہے تو یہ غلاظت نکال دینا. جس دن تمہارے دل پاک ہو جائیں، مصفا ہو جائیں، مزکا ہو جائیں، فرمایا سونا ان کو خوشخبری سنا دینا، جب دل صاف ہو جائے گا تو میری رحمتوں کی نور نازل ہوں گے.